سینیٹر صاحب، میں ذرا احسن اقبال صاحب نے جو آپ کو آج بات کی وہ سڑکوں میں کرپشن کے حوالے سے ذرا سنیے پلیز، وہ کیا کہتے ہیں۔ کمپنیز نے براہ راست چین کی فائنینسنگ سے تعمیر کی ہے۔ دوسرے منصوبے وہ ہیں کہ جو پاک فوج کے ادارے FWO اور NLC نے بنائے۔ وزیر اعظم صاحب یہ بھی بتائیں کہ کیا کرپشن سی پیک کے منصوبوں میں ہوئی ہے یا اوور بیڈنگ کر کے FWO اور NLC نے پیسہ کمایا ہے؟ جی سینیٹر صاحب، دیکھیں، جب پرائم منسٹر صاحب کل بات کر رہے تھے، مراد سعید صاحب نے جب پرائم منسٹر کو رپورٹ دی، اس میں ایک واضح فرق تھا بیڈنگ کے اوپر کہ فار ایگزامپل 1 کلومیٹر سڑک بنی ہے، ہمارے دور میں اس کی کاسٹ کتنی آ رہی ہے تو پچھلے نواز شریف دور کے دور میں کتنی اس کی کاسٹ آئی، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کسی نے بیڈنگ لو کر دی ہو، اس وقت شاید کانٹریکٹس نہیں ہیں تو سستے میں چلا گیا، کیونکہ ضروری نہیں کہ جن کا نام احسن اقبال صاحب لے رہے ہیں آگے سب لیٹ بھی کیے جاتے ہیں نارملی ٹھیکے، یہ نہیں ہوتا جس کانٹریکٹ کو دیا جاتا ہے وہ بناتا ہے، آگے سب لیٹ بھی ہوتے ہیں۔ سو ایشو پرائم منسٹر نے جس کی نشاندہی کی کہ پاکستان میں ایک کرپشن کا نظام ہے، اور وہ صرف سڑکوں میں نہیں ہے، وہ چھوٹی سی ایک نالی جو گلی میں بنتی ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کی، اس کے اوپر بھی کمیشن ہوتا ہے، جو یہ سٹولنگ بنتی ہے، میٹل روڈز بنتے ہیں، پلیں بنتی ہیں، ہر کے اوپر سے ایک کمیشن، ایک سسٹم ہے، یہ سسٹم ہے 70 سال سے ہے، جتنا ہم اس کو روک سکیں ہم روک رہے ہیں۔ ہمارے وہاں تو ڈیولپمنٹ فنڈز ہی بہت کم ہوتے ہیں نا، ان کے دور میں تو 1-2 ارب کے فنڈ، اب تو ہمارے کو 10 کروڑ بھی کسی MNA کو نہیں ملتے۔ آج بھی پچھلے جو کل آئے تھے اس میں بھی پرائم منسٹر سے MNA سے یہی کہا کہ سر ہمارے پاس ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں، اور پرائم منسٹر نے کہا کہ فیئر انف، میں تمہارے سڑکیں گلیوں نالیوں کے لیے فنڈ، اگر اس وقت پاکستان ڈیٹ ریڈن کنٹری ہے، ہماری پریفرنسز اور ہیں۔ سو ایشو ہے کہ پاکستان میں کرپشن کا نظام تو ہے، اب جو شخص اس کی نشاندہی کرتا ہے سارے اس پہ پھل پڑتے ہیں کہ یہ جی کیسے کہہ دیا، وہ فلانے نے بنایا تھا، اور ہمیشہ ایسا کنٹروورشل سینسٹیو، اور یہ نون لیگ کا پرانا ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے کہ جب کبھی یہ انڈر پریشر آتے ہیں، اب جیسے شہباز شریف کا ایک نیریٹو کل سے بلڈ کیا ہوا ہے کہ جناب لندن سے آزاد ہو گیا، یہ ہو گیا، سب جھوٹ ہے، یقین جانے اس سے بڑا میں جھوٹ زندگی میں نے کبھی نہیں سنا۔ کیوں جھوٹ لگتا ہے آپ کو؟ نیشنل جو NCA ایجنسی ہے، ہم نے اس کو نہیں کہا تھا، انہوں نے خود انویسٹیگیٹ کیا، 2 بینکوں رپورٹ ہوا کہ نیشنل ویسٹ منسٹر بینک میں سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں کچھ پاؤنڈز آئے ہیں، یہ پتہ نہیں کہاں سے ہے۔ اس انویسٹیگیشن پروسیس ہم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی کرمنل انفارمیشن ہے، ہم نے کہا جی بالکل کیس چل رہا ہے۔ شاید سلیم صاحب لنڈن گئے ٹریننگ پہ، ان کی ملاقات، انہوں نے کہا جی بالکل ان کے پاس ہمارا کرمنل یہاں پہ کیسز چل رہا ہے۔ سو ان کیسز کا پاکستان کے کیسز سے کوئی تعلق نہیں تھا، انفارمل وہ گئے اور انہوں نے سے پوچھا، اور وہ انفارمل ڈسکشن کو انہوں نے ڈرافٹ بھی کر دیا، لیکن اس کا ان 2 کیسز جو نا، اور تارڑ صاحب میرے لیے بڑے معزز ہیں اور لائر ہیں، اور یہ یقیناً جھوٹ نہیں بول سکتے جو شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے کہ جو FIA کا 25 ارب کا جو کیس ہے، وہ جو 20 لوگ ہیں جس میں 57 ID کارڈ سے، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے۔ نیب کا 7.2 ارب کا جو کیس ہے، وہ جس میں ٹیٹیاں ان کی بیگم صاحبہ کے اکاؤنٹ میں، سلمان اور رحمہ، وہ اپنی جگہ پہ قائم ہے، اور اس ٹیٹیاں بھی تو لندن کی ہیں نا، دبئی سے روٹ ہوتی ہیں۔ حکومت ہماری کہہ رہی ہے کہ جو NCA نے ان کو کلین چٹ دیا اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ NCA کا سلمان شہباز کا کیس تھا، اور اس میں ان کے 2 اکاؤنٹ میں صرف 2 ٹرانزیکشن ہوئی ہیں کہ نیشنل ویسٹ منسٹر اور بارکلیز بینک کے اندر 2 اکاؤنٹ تھے سلمان شہباز کے، اس میں پیسے آئے، انہوں نے کہا یہ کہاں سے آئے، اس کا ہم سے کوئی تعلق، یہ 2 کیس چل رہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، تارڑ صاحب ویریفائی کریں گے، میری باری آنے والی ہے کہ ان 2 کیسز میں خاص طور پہ جو FIA کا 25 ارب کا کیس ہے، جس میں 20 کے قریب وعدہ معاف گواہیں، ایگزیکٹ وہ بتا سکتے ہیں مجھے اندازہ نہیں ہے، 57 ID کارڈ یوز ہیں، وہ تو منطقی انسان کو پوچھنے والا ہے، وعدہ معاف گواہ ریڈی ہیں، پوچھ لیتے ہیں۔